لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ اعراف آیت نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. دوسرے طریقے سے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک تصویر ہے عالم ارواح کی. تو پہلے ترجمہ سنیے. وَإِذْ أَخَذَ, جب لیا تیرے رب نے. تو لینے والا فاعل رب. تو کس سے لیا اور کیا لیا؟ من بنی آدم, آدم کی اولاد سے. بنی کا معنی اولاد, آدم کی اولاد. کہاں سے؟ ظرف مکان. من ظہورہم, ان کی پشتوں پیٹھوں سے. کیا لیا؟ ذریتہم, ذریت ساری ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے. تو لینے والا اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھ سے جتنی قیامت تک ذریت ہے وہ انہیں لے لیا. وَأَشْهَدَهُمْ, اور گواہ بنایا انہیں خود اپنے آپ پر. عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور سوال کیا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ, یا ہے کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. دونوں طریقے سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب نعم نہیں ہو سکتا. بلا, کیوں نہیں؟ اگر نام کر دیے تو رب نہیں, تو بلا کیوں نہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کہ اللہ سب سے بہترین حکم کرنے والا نہیں؟ تو نام نہیں بلکہ بلا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, ہے نا. قرآن نماز میں بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں. اب بلا پہ رک جائیے. قالوا بلا, تو یہ کن کی بات ہوئی؟ ذریت کی. بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہدنا, ہم نے انہیں گواہ اس لیے بنایا کہ کہیں ایسا نہ کہیں کہ انما یوم قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین, ہم تو بے خبر تھے. غافلین یعنی کیا؟ بے خبر. یا یوں چلیے. قالوا بلا شہدنا الست بربکم, کیوں نہیں؟ شہدنا, ہم شہادت دیتے ہیں. معنی صحیح ہو گئے. اب ان تقولوا, پھر اللہ کا کلام کہ انہیں گواہ بنایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن یوں کہو کہ ہم بے خبر تھے. یہ مختصر سی تشریح. کوئی بھی کتاب آپ نکالیے اردو کی, عربی کی, تو آپ کو ترجمہ ملے گا, رزلٹ, نتیجہ. ترجمہ کیا ملے گا؟ آپ نے سنا ہوگا, یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ نے کچھ اور سنا ہوگا.
کیا سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریت کو نکالا اور عہد لیا، یہی سنتے آ رہے ہیں۔ اب یہ مہمہ حل کیسے ہوگا؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم ساری ذریت انہی کے پیٹھ میں تھی، نکالا اور ان سے عہد لیا، مگر یہاں کیا ہے؟ من بنی آدم، آدم کی اولاد کے پیٹھ سے، ذریتہم، ان کی ذریت، اولاد کی ذریت۔ تو یہ مہمہ کیا ہے؟ اس کا حل ابن عباس نے کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، اس وقت وقوف عرفہ نہیں ہوتا تھا، عرفات کے دن نعمان نام کی جگہ پر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت کو نکالا اور گواہی دی، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب ترجمہ بازوں نے کیا ہے نتیجے کا، ظاہر ہے کہ قاعدے والا تو پریشان ہوگا، قاعدے والا جب دیکھے گا کہ یہ کیسا ترجمہ ہے، تو ترجمہ بھی ترجمہ ہی ہوتا ہے، ترجمانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کلام پاک کہہ رہا ہے کہ ان کی اولاد کی ذریت سے، اور حدیث میں یہ ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریت کو نکالا۔ اب وہ ذریت ہم ہیں، ہمارے بعد ذریت آئے گی، ہمارے بعد قیامت تک، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ ذریت کو نکالا۔ تو بات وہی ہے، ذریت کہاں سے آئی؟ آدم علیہ السلام کی پشت میں سے، اور قیامت تک جتنی ذریت ہے ان سب سے گواہی لی، لہذا بنی آدم، یہ ہے کہ آدم کی پشت، معنی میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب یہ گواہی جو لی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گواہی لی اور ہم نے سب نے گواہی دی اور قیامت میں ہم عذر نہیں کر سکیں گے، پھر یہ گرفت کیوں ہماری؟ جب وہ گواہی ہم نے دی ہے تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ یاد ہونی چاہیے مگر کسی کو یاد نہیں، ہم صرف قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نبی پر یقین رکھتے ہیں، تو یاد ہونی چاہیے، تو اللہ نے بھلا کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ گواہی اگر ہمیں یاد ہو تو دنیا امتحان گاہ نہیں رہی، اس لیے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آؤ، ہم نے گواہی دی ہے۔ ہر انسان اس فطرت پر پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام پر۔ غافلین، جانتے ہیں کہ غافل کا ترجمہ ہمیشہ بے خبر کیجیے، غافل نہیں، بے خبر۔ یا یوں کہو انما اشرک آباؤنا، کیا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا، ہم تو ان کی ذریت ہیں، ان کے بعد کی، تو اے اللہ ہمیں تو ہلاک کرتا ہے، جو ہمارے باطلوں نے کیا یہ بھی عذر کریں گے۔ تو من قبل، باپ دادا آدم تک نہیں پہنچتے، آدم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا، تو باپ دادا کہہ کر مراد کیا ہے؟ سب نہیں، اس میں تو انبیاء بھی تھے جنہوں نے شرک کیا، یہ مراد ہے کہ کہیں تم ایسا عذر کر سکو، اس لیے ہم نے شاہد بنایا، تمہیں خود پر گواہ بنایا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تو ہم اس طریقے سے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، جو رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ رجوع کر سکیں۔ ایک تصویر پیش کی کلام پاک نے، سمجھانے کا ایک انداز، اب دوسری تصویر پیش ہو رہی ہے تاکہ علیحدہ علیحدہ، تاکہ ہمارے آپ کے ذہن میں رہے، تو سنیے اور غور سے سنیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، پڑھ کر سنائیے، قصہ سنائیے، نبأ الذی، اس کی خبر،
کہ دیا تھا ہم نے اسے آیاتنا، ہماری شریعت، ہمارے احکام، ہماری نشانیاں. فانسلخ منہا، فانسلخ فَإِذَا انسلخ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ. کئی جگہ متعدد جگہ پر کلام پاک میں آیا ہے فانسلخ یعنی نکلنا. دن رات سے نکلتا ہے، رات دن سے نکلتی ہے. تو فانسلخ منہا یعنی اس شریعت سے یہ نکلا، گویا کوئی شریعت کو اتار دیا، اتار پھینکا. فانسلخ منہا، اب جب شریعت سے باہر نکلا، اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کا پیچھا کس نے کیا؟ شیطان نے. ظاہر ہے کہ شریعت ہے، احکام الہی ہیں، انہیں جب چھوڑ دو گے تو شیطان آ پہنچے گا. تو ہو گیا گمراہ، گاوین. گاوین جت کس کی؟ رشد و ہدایت کی. گمراہ ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ سنت بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہم اسے بلند کرتے ان آیات کی وجہ سے، اس شریعت کی وجہ سے، لیکن وہ اخلد الی الارض. اخلد داخل ہوا نہیں، مائل ہوا زمین کی طرف، یعنی پستی کی طرف. اس لیے کہ شریعت سے ہٹا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو بلند. اب اس کو کیا کرتے؟ وہ خود ہی پستی کی طرف مائل ہوا. واتبع ہوا، اور اپنے نفس کی پیروی کی. فمثلہ کمثل الکلب. پہلی مثال آپ سن رہے ہوں گے، اس کی مثال کتے جیسی. اللہ، کتا کہا گیا اسے. ان تحمل علیہ یلہث. تحمل یعنی کیا؟ تحمل کے معنی اس پر بوجھ ڈالو، مگر کتے پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. مطلب کیا؟ اسے دھتکارو، ڈنڈے کا بوجھ، مارو ڈنڈا، یا دھتکارو، ہٹ کر دو. او تترکہ، یا چھوڑ دو. آیا کتا سامنے، چھوڑ دو، خاموش رہو، نکل جاؤ، سرک جاؤ. یا ہے کہ جھڑکو. یلہث، زبان ہانپتا ہے، وہ جو اس کی زبان نکلی ہوئی رہتی ہے نا، یعنی چاہے دھتکارو، چاہے ڈنڈا مارو، چاہے چھوڑ دو، وہ زبان ہانپتا ہی رہتا ہے. یہ اس کی بری مثال ہے. تو یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں. تو اے رسول فقصص القصص، قصہ بیان کرو تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں. تفکر، رجوع کریں، غور و فکر کریں. تو معلوم ہوا کہ عدم تفکر یہ انسان کو شریعت سے خارج کر دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ کلام پاک جب بھی بیان کرتا ہے، یہاں اس شخص کے وہ سیئات اور وہ خامیاں بیان کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، اسے حجاب میں رکھا، پردے میں رکھا ہے. اب نہ احادیث میں ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں ہے. اب جو آپ کو تفسیر میں ملے گا یہ اسرائیلی روایت سے. کسی نے کہا کہ بلعام باورا تھا، کسی نے کہا کہ سیفی بن راہب تھا. اس میں نہ الجھے، اصل مثال کیا دی گئی اسے سمجھے. کیوں اسے کہا گیا کہ یلہث کلب؟ سورہ جمعہ میں جائیے، یہودیوں کو کہا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، گدھے جیسے. تو ہمیں غور کرنا ہے نا کہ کلام پاک نے کہا کہ کمثل الحمار، جنہیں تورات دی گئی، شریعت دی گئی، اسے نہیں سنبھال رہے تو ان کی مثال گدھے جیسی. پھر ایک تیسری مثال وہ ابھی آ رہی ہے سامنے. تو یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ کلب جیسا کیوں، وہ حمار جیسے کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکتیں، شریعت ملی، شریعت ملنے کے باوجود بھی اس کی صفت وہی جو کتے کی ہے. دھتکارو تو بھی زبان ہانپ رہا ہے، چھوڑ دو تو بھی زبان ہانپ رہا ہے. لیکن یہاں اس سے بھی بڑی بات جو سمجھنی ہے اسے سمجھ لیجیے. کمثل کسے کہتے ہیں؟ مثل، یہ ہے سمجھنے کی چیز. مثل الحمار کمثل العنکبوت کمثل الکلب. نوٹ کر لینا اس چیز کو کہ مثل کا مطلب کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. یہ قرآن کا انداز، قرآنی لغت کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اگر کوئی وہاں مثل پڑھ دے تو گرامر والے تو وہاں سے ہٹ جائیں گے، یہ کیسی نماز ہوئی؟ کیوں؟
تو یہ مثل، اور یہ سنیے، مثل کسے کہیں گے؟ معنی وہی، جیسے مثل کسے کہیں گے؟ اس کا مقابل موجود ہے، چاہے درجات چاہے درکات، چاہے آسمان پر چاہے نیچے جہنم میں، اس کا مقابل موجود ہے۔ اس کی مثال کلب جیسی درکات میں، لیکن ایک نیک آدمی ہے، وہ تو آدمی ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے، درجات موجود ہے، لیکن جہاں آپ نے مثل کہا اس کا مقابل موجود نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا، اللہ کی مثال ہے کوئی مثال؟ تو جہاں مثل کہا اس کا مقابل مفقود، معدوم، وجود نہیں ہے کوئی اللہ کی مثال، تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو مثل اور مثل، تو یہ ان کو مثال دے دی ہے، کمثل الکلب۔ ابھی اور آ رہی ہیں مثالیں ان کی۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ یہ مثلا اب پڑھ نہیں سکتے تو مثلا القوم، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، رہا خود ہی پر یہ ظلم کرنے والے تھے۔ حس جیسے ایاک نعبدو، نعبدو کا نہیں، تو یہ خود ہی پر ظلم کرنے والے جن کی مثال دی گئی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ من یہد اللہ، جسے اللہ راہیاب کرے رشد و ہدایت سے، وہ راہ ہدایت پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہ خسارے والوں میں سے ہیں۔ یہ سنت الہی کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہو چکی آیت کہ جو دلوں سے، کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے بصیرت نہیں حاصل کرتے تو اللہ انہیں گمراہ ہونے کی راہ کھول دیتا ہے، تو اسے منسوب کرتا ہے اپنی طرف، اللہ جسے گمراہ کرے۔ اور جب وہ غور و تفکر کرتے ہیں تو ہدایت کی راہ ہموار کرتا ہے، تو اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ من یہد اللہ فہو المہتدی۔ اب تیسری تصویر، یہ میں نے علیحدہ ادا کیا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں، تو سنیے تیسری تصویر۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل، ہم نے ذرعنا جہنم، پھیلائے، پیدا کیے، ذرعنا یعنی پھیلائے، منتشر کی، پیدا بہت کی، لجہنم کثیرا من الجن والانس، جہنم کے لیے جنات اور انسانوں میں سے پیدا کیے ہم نے۔ لیکن یہ کون لوگ؟ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، ہر ایک کے پاس دل ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں، اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں، آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں، حالانکہ سنتے ہیں، دل ہے، سمجھتے ہیں، کان ہے، سنتے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں۔ کیوں؟ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، آنکھوں سے دیکھنے والے اندھے ہوتے ہیں، کئی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، وہ بہرے اور اندھے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا مراد یہ نہیں ہے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے، کلام پاک بار 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 بار، قلب، آنکھ اور کیا؟ کان۔ بچہ ہے چھوٹا، اسے کون سکھاتا ہے؟ علم کا ذریعہ ہے یہ، بچہ چھوٹا، 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، 6، ابھی کچھ نہیں ماں باپ سکھاتے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو ماں کے گود میں بیٹھا رہے گا، جی، دوسری عورت کی گود میں جائے گا نہیں، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کوئی ہے میرے ماں کے ساتھ میں بیٹھنے والا، جی، تو باپ کی طرف جاتا ہے، پھر بچوں کی طرف جاتا ہے، پھر ماموں کی طرف جاتا ہے۔ کوئی پرایا آدمی اجنبی اٹھا سکتا ہے اسے؟ کیا چیز ہے؟ قلوب،
آذان ابصار، یہ ہے چیز. لیکن انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو یہ سنتے نہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ رسول کی باتیں، یہ نشانی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، مگر فیصلہ نہیں کر پاتے. تو انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ سنیے، اولئک کالانعام. یہ ہے بات آج سمجھنے کی. یہ تو پچھلے درس میں بھی ہو چکا ہے. اولئک کالانعام. انعام کسے دیں گے؟ چوپائے، درندے. چوپا میں سب آئے. یہ کہتے ہیں کہ چوپاؤں کی طرح. نہیں نہیں، بل ہم اضل. اللہ ان سے بھی گمراہ. اللہ تو اب سمجھنا کیا ہے کہ چوپایوں کا کیا قصور؟ چوپایوں کا کیا قصور؟ بلی کا کیا قصور؟ کتے کا کیا قصور؟ بیل کا کیا قصور کہ ان کی مثال دی جا رہی ہے؟ اور یہ کیا بات ہے؟ چلیے ایک بات کو سمجھ لیجیے. بلی ہے، مرغی ہے، بکری ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس کے پاس بھی کان اور آنکھیں ہیں. جب مالک کہتا ہے کہ دکھاتا ہے چارہ تو دوڑتی ہے. اللہ یفقہون بہا، یفقہون ہے کہ نہیں؟ دیکھی بھی، یبصرون بہا، سنا بھی. مرغی کو بلائے دوڑتے ہوئے آتی ہے، دانا دکھائیے تو آتی ہے نا. گائے پالنے والے جانتے ہیں، بھینس پالنے والے جانتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں. مرغی اندھیرا اسے قبل گھر میں لوٹتی ہے. تو ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ان کے پاس بھی کان ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ کل انعام اور اضل. کیا بات ہے؟ کیسی مثال ہے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں؟ مرغیاں چوپائے سمجھتے نہیں؟ سمجھتے ہیں. اور انسان کو کہا جا رہا ہے کہ چوپاؤں کی طرح. تو کیا یہ معمہ حل کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ انڈے کیسے سینچنا، وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے چاٹنا، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کی صفائی، سب سمجھتے ہیں. مگر کیا نہیں سمجھتے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہ امانت ہے، ہم نے پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر پیش کی. اشفقنا اور حملها الانسان. یہ انسان نے بوجھ اٹھایا نا انسان نے. اب انسان کو ہم نے شریعت دی، انسان کو مکلف بنایا، انسان کے پاس وہ صلاحیت دی. وہ آنکھیں وہ دیں جو بکری کے پاس ہے وہ نہیں، دل وہ دیا جو چوپاؤں کے پاس ہے وہ نہیں، کان وہ دیے جو چوپا کے پاس ہے وہ نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی چوپائے جیسی ہے. چوپاؤں کا مقصد کھانا پینا، معیشت، اس کا مقصد بھی یہی. امانت کی ذمہ داری نہیں. تو چونکہ انہیں اتنا ہی مکلف بنایا گیا تھا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور انہیں جس کا مکلف بنایا تھا تو یہ نیچے اترا، لہذا چوپایوں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ ہے بات. اولئک هم الغافلون. کیوں ایسا؟ یہ بے خبری میں ہے. کون سی بے خبری؟ بے خبری کون سی؟ ان کے پاس شریعت ہے، ان کے پاس کتاب الہی ہے، ان کے پاس سنت نبوی ہے. یہ بے خبری میں ہے. اب ایک اور شکل تو ظاہر ہے کہ یہ آیتیں آپ آگے پہنچائیں کیسے کیسے اصول اس میں ہیں. اب سنیے چوتھی شکل سنیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سورہ رحمان نازل ہوئی. الرحمن ہے نا، بسم اللہ الرحمن. مشرکین بولے ومر الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کو جانتے تھے کسے، اور رب کو جانتے تھے بس. یہ کیا مسلمان رحمان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اس نام سے پکارو. کہو یا رزاق، یا محیی، یا العلی، یا منان،
یا غفار، یہ اللہ کے نام ہے. رحمان کہو، رحیم کہو، اللہ کہو، رب کہو، یہ اللہ کے نام. یہ مثبت پہلو ہے. منفی پہلو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس کے نام میں، ناموں میں اللہ کے لوگوں نے جو کجروی اختیار کی اسے چھوڑ دے. رحمان کہنا صحیح ہے، اللہ کے نام ہے، بلکہ انہوں نے جو دوسرے راہ اختیار کیے، ناموں کو بگاڑ دیا، اسے ترک کر دیں. اس لیے کہ جنہوں نے ایسا کام کیا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے اختیار کرنے کی غلط ناموں کی سزا ملے گی. اب یہ کیا نام ہے؟ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی وارد ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں. جس نے انہیں حفظہا یاد کر لیا. احصاہا، کیا مطلب احصاہا؟ حفظ کے معنی صرف رٹنا نہیں توتے جیسا. احصاہا کہ وہ رزاق، تو تلفظ رزاق، محیی، اور اس کے معنی مفہوم پر غور کیا، دخل الجنہ. تو نام کا مطلب یہ نہیں کہ خالی رٹ لے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر. بہرحال یہ چیز بھی آج اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اسماء حسنہ ہے. آپ اس کا ورد رکھیں، اسے یاد کریں، کوشش کریں اسماء حسنہ، اس کے معنی تفسیر کی. لیکن جو اہم موضوع ہے، اور چھوڑ دیں، یہ کیا چھوڑ دیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے اللات کا نابود بنا دیا، اور عزیز سے العزیٰ کا بت بنا دیا. ہوا تو الہاد کسے کہیں گے؟ ابھی تو ہم مسلمانوں میں بھی ہے یہ الہاد. ایک تو قبر ہوتی ہے لحد، جو کونے میں باکس بنایا جاتا ہے نا، اسی سے الہاد ہو گیا نا ایک سائڈ میں، اور شق جو اندر انہیں. تو الہاد سن لیجیے گا. اللہ کے جو صفات ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں، وہ نام کسی بندوں کو دے دینا، یہ ہے الہاد. اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اب اگر کسی اور بندے کو عالم الغیب سمجھنا، یہ الہاد. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا. اب یہ مسلمانوں تک اس آواز کو پہنچائیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صفات جو اللہ کی ہیں اسے بندوں سے متصف نہ کریں. کیوں؟ انسان عالم ہے تو اسی کا دیا ہوا علم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علام الغیوب ہے. انسان بڑا ہے، اکبر، اسے ہی اللہ نے اکبر بنایا. میرے 4 بھائیوں میں پہلا کیا کہیں گے؟ اکبر. یہ بڑا بھائی ہے، عربی میں اس کا ترجمہ اکبر. تو وہ اکبر ہی اسے اللہ نے دی ہے. اچھا، یہ ایک ہوا. دوسرا، مخلوقات میں سے کسی کا نام اللہ سے متصف کرنا، یہ بھی الہاد ہے. تیسرا، کہ کلام پاک میں اور احادیث رسول میں جو نام موجود ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نام اللہ کو اختیار کرنا، یہ بھی الہاد ہے. اس لیے کہ ہم سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لہذا جو نام ہیں انہی کا ورد کریں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کو متصف کریں. تو یہ ہوئی اسماء الحسنہ کی. باقی اسماء الحسنہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، اکثر کتابوں کو میں نے دیکھا روایات اسرائیلی ہیں. ان کتابوں کو نہ دیکھیں، تفسیر میں دیکھیں، تفاسیر میں صحیح اس کے معنی کیا ہیں. اور اگر چاہیں تو میرے پاس وہ درج ہیں، آپ کو بھیج دیا جائے گا آئندہ انشاءاللہ. تو اس کے معنی و مفہوم، ورنہ 1000 دفعہ ورد کر لیا جائے، 2000 دفعہ ورد، ایسا کہیں نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر کتاب خریدیں جو اپنی کسی معروف شخصیت کی ہے اسے. اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے نام پاک ہیں، آپ اس کا ورد کیجئے، لیکن 1000 2000 کا نہیں، نمازوں کے بعد جیسا بھی. اب سنیے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور جو ہم نے امت بنائی ہے اس میں کچھ گروہ ایسے ہیں کہ یہدون بالحق، حق یعنی حق بات، شریعت الہی، کتاب الہی، اسی سے راستہ حاصل کرتے ہیں. جب اس سے ہی راستہ حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی یعدلون، اسی سے عدل و انصاف کرتے ہیں. یعنی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اسی سے قوانین احکام اپناتے ہیں، تو جب فیصلہ کا وقت آتا ہے تو اسی سے عدل و انصاف کرتے ہیں.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو سنستدرجهم یعنی دھیرے دھیرے، بتدریج اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم انہیں دھیرے دھیرے ڈھیل چھوڑ رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کا شعور نہیں، جانتے نہیں، مطلب ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا عذاب ان کو دبو چلے گا۔ اور یہ جو امحال ہے سنیے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور ہمارا قید، ہماری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ تو قید، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اور ایک ہے مکر، ومکر اللہ ومکروا واللہ خیر الماکرین۔ تو مکر میں اور قید میں فرق کیا؟ مکر ایک خفیہ چال ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے خفیہ، کہ سامنے والے کو اس کا علم ہو اچانک حملہ کر دے، لیکن قید میں خفیہ نہیں ہوتی۔ انہم یکیدون، آپ بھی تدبیر کر رہے ہیں، جنگ کے میدان میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، قید، پیچھے ہٹنے کا مقصد ان پر پھر حملہ کرنا اچانک، وہ سمجھتے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹ رہی تو آگے آ جاتے ہیں۔ تو قید میں تو مکر ہو چاہے قید ہو، بغیر اللہ تعالیٰ کی یہ قید ہو چاہے مکر، یہ زبردست ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین۔ اب رخ ہو رہا ہے اتنے نصیحتوں کے بعد یہودیوں کو، مسیحیوں کو، مشرکین مکہ کو، کیا یہ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ ما بصاحب من جنہ، کہ ان کا ساتھی جو ان میں رہ رہا ہے، مکہ والوں سے کتاب ہے، یہ مجنون نہیں، کہتے تھے نا کہ مجنون ہے یا ہے کہ مسحور ہے، جن ہے نہیں، وہ تو ڈرانے والا، صراحتاً ڈرانے والا ہے۔ تو رخ اب اس طرف کہ یہ جو رسول تم میں آیا ہے، اچھا آپ دیکھتے نہیں، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا دیکھتے نہیں؟ پہلے کہا کہ تفکر نہیں کرتے، اب ینظرون یعنی کیا؟ قلب، دل، کان، نہ آنکھیں، غور نہیں کرتے۔ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے نظام میں، وما خلق اللہ من شیء، کیا مطلب من شیء؟ کہ اللہ تو جہاں بھی من شیء، ابتدا سے جو پیدا کیا اللہ نے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں غور نہیں کرتے؟ یا ایسا تو نہیں کہ عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، کیا ایسا تو نہیں کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہو؟ اب آخر میں ایک اعلان، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث، اس کے بعد کس حدیث پر یہ ایمان لانے والے ہیں؟ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد حدیث۔ تو حدیث سے مراد کیا؟ حدیث کے لغت کے اندر معنی بات، کیا بات؟ تو یہ نبی جو پیش کر رہا ہے کیا بات؟ تو حدیث ہی، جب میں آیت پڑھ کے سناؤں تو بات، نبی جب آیت پڑھ کے پیش کرتا ہے تو کس کا قول؟ اللہ کا، تو بات۔ تو قرآن کی آیت بھی حدیث، اللہ کا قول بھی حدیث، رسول کا قول بھی حدیث۔ تو حدیث کے معنی کیا؟ بات۔ تو عربی میں کیا کہیں گے؟ قول، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا، قال فلان۔ تو قال، قول، حدیث ایک ہی معنی ہے۔ تو اب اس کے بعد کس بات پر؟ یعنی کلام پاک جو پیش کر رہے ہیں، اب کون سی بات تمہیں لائیں قرآن سے بڑھ کر؟ تو یہ بات آپ کو حدیث کے سمجھنے میں مفید ہوگی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ سرکشی میں، تاکہ وہ بھٹکے پھریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ذکر جو ہے شروع ہو رہا ہے نیا قیامت کا، تو ہم اسے آئندہ درس پر رکھتے ہیں، چونکہ ابھی حدیث کا بیان ہے، اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ تو چند لمحوں کے بعد ہی اب درس بخاری ہوگا، تو سنتے رہیے گا،
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچے یہاں پر ہیں، لے لیں بخاری کے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا کتاب بدء الوحی، وحی کا نازل ہونا، یہ باب ختم ہو چکا، جس میں 6 حدیثیں تھیں۔ اب یہ نیا باب، نئی کتاب شروع ہو رہی ہے۔ کیا باندھا انہوں نے؟ کتاب الایمان، کتاب الایمان۔ تو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، ایک تو وحی ہوتی ہے تلاوت جیسے کلام پاک، اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حدیث اور ارشاد۔ تو دونوں ہی قسم کی وحی ہوں، ضروری کیا ہے؟ الایمان۔ وہ تو ہرقل نے بھی کہا تھا کہ میں ان کے پاس رہوں تو پاؤں دھوؤں۔ ابو سفیان نے بھی کہا تھا مجھے تو یقین ہے کہ یہ ترقی کر جائے گا۔ تو یہ جاننا ہوا، کیا ہوا؟ جاننا۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ محمد جھوٹا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی کہا تھا۔ لیکن یہ سبھی لے جا رہا ہے سیادت، قیادت، نبوت، تو ہمارے لیے کیا؟ تو جاننا کافی نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ یہ رسول آ چکا، حقیقت میں یہ رسول ہے، تو یہ جاننا ہوا، ماننا، دل سے یقین۔ لہٰذا وہ اس یقین کو پیش کر رہے ہیں امام بخاری۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، جیسے ان کی عادت ہے۔ باب الایمان، کیا؟ تو ان کا طریقہ یاد رکھیے گا۔ ایک تو ہوگی کتاب، کتاب الایمان۔ اب اس میں باب الایمان، اب باب الایمان میں جو حدیث آئے گی اس کا نمبر رہے گا 7، چونکہ 6 حدیثیں پڑھ چکے ہیں تو حدیث کا نمبر سلسلہ اور چلتا رہے گا۔ لیکن باب کئی آئیں گے، باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، لیکن حدیث کا، اس لیے لوگ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حدیث نمبر دیکھنے جاتے ہیں تو باب کا نمبر دیکھتے ہیں۔ تو باب کا جہاں حدثنا یہ حدیث، اب جب شروع ہوگی حدثنا تو اس پہ نمبر آئے گا 7۔ ابھی حدثنا نہیں ہے، باب الایمان، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر سنیے کیا کہہ رہے ہیں بخاری۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ قول النبی، حدیث النبی نہیں کہہ رہے۔ تو قول یعنی حدیث، حدیث یعنی قول۔ اب کچھ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، یہ ہمارے لوگوں نے مختص کر دیا، ٹھیک ہے؟ قول رسول کو حدیث ترجمہ کریں گے، ارشاد فرمایا، ارشاد رسول، مگر عربی میں تو نہیں ہے نا، عربی میں تو قول رسول۔ تو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہمارے ترجمے والوں کی مہربانی سمجھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، وہ قول و فعل۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ نبی کا قول ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں وہ بنی الاسلام علی 5، یہ قول نبی کیا ہے؟ حدیث کا ایک فقرہ ہے جو ہے نا، قول بنی الاسلام علی 5، تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تصوم رمضان، تحج البیت، اس کا ایک فقرہ ہے۔ تو یہ کتاب باب الایمان، اور اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بنی الاسلام علی 5، اس پر بحث ہوگی۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ اب امام بخاری کہہ رہے ہیں وہ قول و فعل، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری۔ تو اس کی آپ نشانی کر دیں اور سنیں، صرف ایمان کے بارے میں امام بخاری بتا رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ایمان کے معنی کیا، جب وہی مطلوع ہو، غیر مطلوع، جب یقین کرنا ضروری ہے، اور ایمان ہی اصل بنیاد ہے۔ اسلام ہو، ایمان ہو، تو ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا نام کیا، اس کا مطلب کیا، اس کی تعریف کیا، اس کی کیفیت کیا۔ تو لغت میں ایمان کسے کہیں گے؟ لغت میں ایمان کہیں گے امن میں داخل ہونا۔ دلیل ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم مکی میں داخل ہو تو امن والا ہوا۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، امن میں داخل ہوا۔ مسلم تو مار ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے اسے مار دیا تو اللہ کے امن میں داخل ہوا، یہ امن۔ اور دوسرے معنی کیا؟ تصدیق،
یا ابانا ما لک لا تامنا ولو کننا صادقین، اے بابا ہمارے پچھلے حالات کو دیکھ کر اب ہم جو کہہ رہے ہیں بنیان کے بارے میں تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو لغت میں معنی ہے اس کے، شریعت میں معنی کیا ہے اس کے؟ تو لغت کے معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، امن میں داخل ہونا، یہ لغت کے اندر معنی، اور امام بخاری یہی پیش کریں۔ شریعت میں کیا معنی؟ سب جانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر والقدر خیر و شر، یہ ایمان ہے لغت کے اندر، یہ شریعت کے اندر۔ تو شریعت میں پہلے ایمان کیا تھا؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اللہ پر، لیکن امت محمد کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری قرار دیا گیا۔ تو اب اتنی بڑی بنیاد ایمان کی، اور اس میں اختلاف کر گئے، کیا کر گئے؟ اختلاف، بڑا معرکہ۔ وہ امام بخاری واضح کر رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، لہذا جو ہم نے مکتب میں پڑھا اس کو پشِ پشت رکھیے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری۔ تو سنیے ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے کسی سے پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یہ بچپن کا ہے۔ اب سنیے امام بخاری کیا کہتے ہیں، سنیے، وَهُوَ قَوْلٌ، کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ قول النبی نہیں ہے، ابھی آیا نہیں قول نبی، حدیث میں آئے گا، حدثنا میں۔ وَهُوَ قَوْلٌ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ قول۔ وَهُوَ فعل، اور فعل، دو بات، یزید و ینقص، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کمی بیشی، یہ تین چیزیں فرما رہے ہیں۔ تو قول کسے کہیں گے؟ زبان سے کہنا۔ تو ہمارے جو کہا جاتا ہے نا، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یہ ہے جب انسان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کافی نہیں، تو تصدیق بالقلب، تو یہ قول کے معنی ہوئے کیا؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ دیکھیے ایمان ہے، سنتے رہیے۔ تو پھر فعل، ہمارے یہاں فعل نہیں، تو پھر کہاں گیا فعل؟ صرف قول کو ہم جانتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچپن کا بچپن تک رہنے دیجیے۔ فعل، تو فعل کسے کہیں گے؟ فعل ہوتا ہے اعضاء سے، جوارے سے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان نے تو کہہ دیا اور دل نے تصدیق کی، تو اس کا عملی ثبوت کیا؟ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں۔ تو ایمان کسے کہیں گے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ قول اور عمل دونوں ہی ایمان کا جز ہے۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ قول اور عمل دونوں ہی ایمان کا جز ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اچھا، دوسری جو بات پیش کر رہے ہیں کہ جب عمل اس میں داخل ہے تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یزید و ینقص۔ اب سنیے، جہمیہ، معتزلہ، جہمیہ کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ عمل کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے۔ وہ ایسا جز ہے کہ اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں کئی جماعتیں ہیں، لیکن میں دو فرقے بتاتا ہوں۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ معرفت کا نام ایمان ہے۔ کس کا؟ معرفت کا، یعنی صرف معرفت حاصل کرو اللہ کیا ہے، عمل اس کا لیے ضروری نہیں۔ تو اب اس کے درمیان میں بھی ہے، لیکن اس میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں کہ کافر بھی نہیں، مومن میں، اس میں ہم نہ الجھیں۔ تو ایک جز ہے، اور اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا تو وہ کافر ہے، اور ایک کی جز نہیں۔ تو اب درمیانی کون سا؟ درمیانی یہ ہے کہ جیسے کہ احادیث صحیحہ سے اور احادیث متواترہ سے، اعمال صحابہ سے، رسول کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمل، اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر کیسے ہوگا؟ دیکھیے، خودکشی، اسی لیے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اور فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو سوال نہیں پوچھتے، فتویٰ دے دیتے ہیں، جی حضرت وہ قرآن شریف میں لکھا ہے نا کہ خودکشی کیا اس کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے جنازہ۔ اچھا،
کہاں لکھا ہے قرآن شریف؟ تو گناہ کبیرہ اس نے کیا، اس سے وہ کافر نہیں ہوا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے مومنین کو. اللہ مغفر لہ ورحمہ. یزید کو بھی گنہگار کہتے ہیں، مگر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی نا، کہا گیا نا اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ. تو یہ جس شخص نے خودکشی کیا، گناہ کیا ہے، اس کی کوئی کیا اس کی وجہ تھی یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اس کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں کہ گناہ سے انسان کا ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اعمال اب جز ہیں. اب دوسری بات یزید و ینقص، یزید و ینقص. امام ابو حنیفہ کے پیروکار، میں کہہ رہا ہوں امام حنیفہ کے پیروکار، امام ابو حنیفہ ہیں، کبھی بھی غور سے سنتے جائیے. ان کا کہنا ہے کہ ایمان متزلزل نہیں ہوتا، گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں. ابو بکر کا ایمان اور آپ کا ایمان ایک ہے، یہ ہے. اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ہم تو امام بخاری، مگر چونکہ عوام الناس یہی کتابیں پڑھتے ہیں نا، امام بخاری کہتے ہیں کہ یزید و ینقص. اب یہ جتنی بھی عبارت ہے نیچے وہ یزید و ینقص پر، کس پر؟ یزید و ینقص پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور بیشی بھی ہوتی ہے. تو دلائل دیکھو کیسے کمی بیشی نہیں ہوگی. ایک انسان نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، بتائیں کہ دونوں کے ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اور آپ کا ایمان ایک ہے؟ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے، ایک انسان زنا کر رہا ہے، ایک انسان شراب پی رہا ہے. جس وقت حین یسرب تو ایمان اس سے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. تو صرف اس پر دلیل دے رہے ہیں. تو لغت میں کیا معنی ایمان کے؟ ایمان کس کا؟ ہر دو سے مرکب ہے. یقین دل سے، زبان سے اقرار، اور عمل اس سے مرکب ہے. اب یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے. تو سنیے، ایک دلیل کافی تھی، قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں قال اللہ تعالیٰ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. سورہ فتح میں ہے کہ جب سکینت نازل کی، کیوں؟ لیزدادوا، تاکہ بڑھے ان کا ایمان، ان کے ایمان کے ساتھ جو پہلے تھا، مع یعنی ان کے پاس ایک ایمان تھا. تو ہم نے جب یہ سکینت نازل کی تو ان کا ایمان بڑھ گیا. امام بخاری دلیل لاتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی. ایک آیت کافی تھی مگر وہ دے رہے ہیں دلیل، سنیے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، سورہ کہف کی. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، ایک جماعت تھی ایمان لیا، نکل کھڑے ہوئے. زِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں کیا اضافہ کیا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، سورہ مریم کی آیت ہے، جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، دیکھیے ہم ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، انہیں پرہیزگاری عطا کرتے ہیں. اب سنیے سورہ مدثر میں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان آپ لائے مگر ایمان کو بڑھا دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَقَوْلُهُ، سورہ برات جب نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، اس کا کیا فائدہ؟ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس صورت نے کس کا ایمان بڑھایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان لائے ان کا ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَوْلُهُ جل ذکرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، سورہ آل عمران کی آیت ہے. ابو سفیان نے، کفاروں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ بڑا لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو ڈرنا چاہیے. ان کا ایمان بڑھ گیا. فَزَادَهُمْ ایمانا، اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا. اللہ اکبر بولے، اللہ ہمارا سہارا. دیکھیں ایمان بڑھ گیا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، آپ کتنا ہی ڈرائیں، کتنی مشکلات میں انہیں ڈالیں، ان کا ایمان اور سر تسلیم خم اطاعت یہی بڑھتا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے. اب انہوں نے حدیث شروع کر دی دلائل میں، یزید و ینقص، اور اعمال بھی جز ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی کچھ اقوال تو اسے پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا رزلٹ.
والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھو، یہ ایمان بڑھتا ہے. کسی سے بغض اللہ کے لیے، یعنی وہ اگر مشرک ہے، دین کا نقصان کر رہا ہے، تو بغض اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں. کتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، ان کا قصہ سنیے. عمر بن عبد العزیز جانتے ہیں، ان کی سعادت یہ ہے کہ امت نے انہیں خلفۂ راشدین میں 5واں نمبر دے دیا. 5واں، چاروں خلفاء کے بعد ان کا نمبر. اور ان کی سعادت یہ ہے کہ امیر بنو امیہ کے جو خلفاء تھے نا، ظلم و شدت کے بعد انہوں نے امن و امان قائم کیا. ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیٹھے ہیں، پھر ابو بکر، پھر عمر. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا آپ کو میں قریب دیکھ رہا ہوں، پھر ابو بکر کو اور عمر کو. تو کیا فرمایا، انہوں نے امن کے وقت انصاف کیا اور میں نے ظلم کے وقت انصاف دیا. اس لیے یعنی آپ کتابوں میں دیکھیں گے کیا بات ہے. اچھا چلیے ان کا ایک قصہ اور سنا دو تو پھر ان کی بات پہ یقین ہونا. ان کے خلافت کے دور میں چرواہا چلایا، جو بکریاں چراتا ہے، رونے لگا، امیر المومنین کی موت ہو گئی، موت ہو گئی. بولے یہ کیسے پتہ چلا تجھے کہ ان کی موت ہو گئی؟ ابھی تو ادھر ہے، کوئی خبر نہیں کسی کو. بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ کیا. اوہ یہ کیا بات ہے. جس دن وہ خلافت پر متمکن ہوئے، بھیڑیے کو، بکری کو گھر پہ اتنا امن و امان سکون تھا، لوگوں نے تحقیق کی، اسی پل میں ان کی موت واقع ہو گئی. تو یہ ہے عمر بن عبدالعزیز. تو سنیے کیا لکھتے ہیں، الی عدی بن عدی ان للایمان فرائض، کہ ایمان کے لیے فرائض ہیں، شرائع احکام ہیں، حدوداً ممنوعات ہیں، سنناً مستحبات ہیں. فمن استکملها استکمل الایمان، جو ان کو پورا اپنائے تو ایمان کامل ہوا. تو معلوم ہوا کہ ایمان یزید و ینقص. ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، جو انہیں پورا نہ اپنائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں فإن عیش، اگر میں زندہ رہا، فسأبینها لکم حتی تعلموا بها، میں کھول کر بیان کروں گا تاکہ تم جانو. وإن امت، اور اگر میں مر گیا، فما انا علی صحبتکم بحریص، تو مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں حریص نہیں ہوں کہ تم میں زندہ رہوں، اپنے مالک سے جا ملوں گا. وقال ابراہیم علیہ السلام، کیا، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو. تو کیا ایمان میں اضافہ. وقال معاذ نے اسود بن بلال سے کہا اجلس بنا، بیٹھیے ذرا، ایمان کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا ایمان کی تجدید. وقال ابن مسعود فرماتے ہیں الیقین و ایمان کلو، یقین یہ ہے ایمان. وقال ابن عمر لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، کہ حقیقت تقوی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ اسے دل میں جو کھٹکے اسے چھوڑ دے، یعنی مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے، تو ایمان اس سے بڑھتا ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا کہ شرع لکم، یعنی تمہارے لیے اللہ نے وہ دین متعین کیا، ما وصا بہ نوحا، جو حضرت نوح کو، اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور انہیں ایک ہی دین ہم نے بھیجا ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں شرعتاً و منہاجا، یعنی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، یعنی راستہ اور طریقہ. دعاؤکم ایمانکم، دعاؤکم یعنی تمہارا ایمان. تو یہ امام بخاری نے اتنی باتیں پیش کی کس کے بارے میں، الایمان. اب اس کے بعد دوسرے درس میں قول النبی پر حدیث شروع ہوگی، حدثنا. تو ایمان کے بارے میں کیا معلوم ہوا، ایمان کسے کہتے ہیں، اعتقاد قلبی، لسانی اور اعمال. تو جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو ایمان بڑھے گا، ایمان منور ہوگا. اب رہا سوال، آج تک ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں، بڑھتا نہیں اور نہ گھٹتا ہے. وہ کس کا قول ہے؟ کتابوں کا حوالہ دیا ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید و ینقص. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سارے ہی کہتے ہیں ینقص، اور یہ آیتیں کافی ہیں. تو پھر کیا مطلب، یہ کیوں لوگوں میں مشہور ہے کہ متزلزل نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا. جن کتابوں کا نام انہوں نے دیا ہے وہ کتاب ان کی نہیں، ان کے شاگرد کی ہے.
لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جماعتی گروہ بندی، جیسے کہ احادیث یمن میں شروع ہوا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے تو حدیثیں گھڑ لی. بھائی کیوں آپ نے گھڑی؟ منسوب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں گھڑ لی؟ کہ لوگ تاکہ نمازی بنے. تو پھر ابو حنیفہ کیا ہے، انہوں نے ان کی طرف منسوخ کر دیا. باقی ایسا امام جس نے عقائد پر محنت کی ہے، اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آیات اور اقوال صحابہ ان چیزوں کے خلاف اس عمل کو اختیار کرے اور پھر کوئی دلیل نہیں. تو بہرحال یہ بخاری کے جو یہ آج کا جو درس ہے، اس میں ہمیں جو عبرت اور نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جماعتی گروہ بندی اور اپنے جماعتی شیوخ ان کی اندھی تقلید یہ کبھی علم حقائق سے نہیں نوازتی، حقیقی علم نہیں آتا. کلام پاک اور اس کے بعد جو پہلا درجہ بخاری کا. تو ایمان کے بارے میں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو قول و فعل. تو قول میں دو چیزیں، صدق کے دل اور زبان، اور فعل میں اعمال. اب جو اعمال نہیں کرتے ان کا ایمان کیا ہے؟ ان کا ایمان کیسے؟ وہ کون سا ایمان لایا انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ جب اعمال نہیں تو ایسا ایمان جس میں اعمال صالحہ نہیں وہ ایمان مفید نہیں. اور ایسے اعمال بہت ہی خیرات کے ہیں لیکن ایمان نہیں، وہ بھی مفید نہیں. تو یہ سمجھائیں کہ اعمال کو اختیار کریں. اور یہ عقیدے والی بات ہے، لہٰذا عقیدے کو سمجھانا بھی اس قدر آسان نہیں ہے، لیکن ہے کہ کوشش کریں. تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے. آئندہ کا جو درس شروع ہوگا وہ حدثنا سے ہوگا اور وہ بنی الاسلام علی خمس، اور اس کو آپ کوس کر لیں. یہ قول النبی ہے. اس کے بعد جو سب باتیں امام بخاری نے فرمائیں، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم بخاری کا درس بھی ہم نے شروع کیے ہیں اور کلام پاک کے درس کے ساتھ تو اس میں ہمارا ایک ایسا جوڑ ہو کہ ہم سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں. اور اصل مقصد کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں حدیث کے تعلق سے یا بخاری اس کے درس قرآن کے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بخاری کا آپ نے ابھی آغاز کیا ہے، لہٰذا ابھی سکون رکھیے. جی کہیے. جی ہاں، جی عربی سے کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی. اصل کیا ہے کہ بچوں کا ذہن ابھی سے بنانا چاہیے کہ ہمارے منار جو ہیں روشنی کے وہ قرآن اور سنت. تو ان کو یوں کہیں کہ بخاری، چونکہ سنت تو سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ دو کتابیں اگر آپ انہیں دیں اور کوشش کریں کہ انہیں اپنے گھر پر منہاج العربیہ یہ کچھ عربی کی شدبت قراءت تجوید یہ سب بتائیں. اور دیکھیے یہ حدیث کیسی ہے، خالی اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے تو کتنا مفید ہوگا. مگر یہ کہ شیطان نے لگا دیا ہے دوسری کتابیں پڑھنے کی طرف. تو کوشش کریں آپ. اب تو یہ آپ سمجھ گئے، اس کی آپ تعلیم دیں، اس کی تعلیم کریں. کتنا آسان ہے. ترجمے کا پرچہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے پاس ای میل میں بھی ہے یہ پرچہ. تو کوشش کریں. ان کی بات کی میں حمایت کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلا درس آپ اپنے گھر میں دیں، جو درس قرآن ہوا ہے وہ، اور جو یہ اگر نہیں تو سنوا دیں بیٹھ کر. چلیے جی بہت اچھا. تو کوشش چلیے. ہاں جی، ایمان گھٹتا کیسے ہے اصل میں ایمان. جی ہاں، گھٹنے کی وہ دوسری انہوں نے گھٹنے کی اس لیے نہیں دی ہے کہ جب ان کا مقصد ہے کہ بڑھاؤ، ان کا مقصد یہ نہیں کہ گھٹاؤ. تو انہوں نے آپ کو جو کی دی ہے وہ بڑھانے کی. اب گناہ کریں گے تو گھٹے گا، لیکن توجہ ہم کہاں مرکوز کریں. لیکن سوال بالکل صحیح ہے نا کہ گھٹنے کی کوئی بات نہیں بتائی. تو ہمارا مقصد ہم گھٹنے کی نہ بتائیں، ہم بتائیں کہ اس کی بلندی کی طرف. لیکن گھٹتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے، لا یؤمن حین یزنی، تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. جب وہ شراب پیتا ہے، لا یؤمن حین یشرب الخمر، جب تو یہ ہے، یہ گھٹنے کی یہ مثالیں حدیث میں ہیں. مگر ہمارا مقصد کیا؟ بشروا ولا تنفروا. ہم تو بشارت دے رہے ہیں، بڑھیا آگے. جی چلیے بہت اچھا آپ نے سوال کیے، ہمت کی اتنی. اور کہیے. جی جی
جی عقیدے صحیح نہیں ہے تو ایمان تو نقص ہوا، جی لیکن کیونکہ وہ ذکر و اذکار زیادہ کر رہے ہیں جی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ یعنی یزید میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہاں یہ سوال دیکھیں نا، سوال پہلے سمجھیں، اگر سوال میں کمی ہے تو پھر میں کہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ذکر و اذکار میں زیادہ مشغول رہتے ہیں لیکن عقائد میں زیرو رہتے ہیں. یہی ہے نا، عقائد میں صفر ہے. اب وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا نا، ایک بیمار ایک صاحب کے یہاں گیا کہ میں بیمار ہوں تو بولے 1000 دفعے درود شریف پڑھو، 10,000 دفعے. اب ایک بیمار آدمی کو آپ 10,000 درود شریف پڑھنے کہہ رہے ہیں 1000 دفعے، وہ بیچارہ کیا بیمار پڑے گا؟ تو یہ ایسی حالت ہے. اگر عقائد مضبوط نہ ہو تو ان کے اذکار ایمان کو زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ ذکر کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں، ایک تو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو. تو چونکہ ان کا یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ایمان نہیں بڑھے گا بلکہ ینقص میں آئے گا. اور آپ دیکھیں یہ جو لوگ، دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، ہے نا. اب یہ جو ذکر میں لگے رہتے ہیں، جب یہ باہر ہوتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے معراج پر سے جا کے آئے ہیں. تو یہ تو تکبر ہوا نا، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اب حق ہیں اور ہم ماشاء اللہ کا دیدار کر کے آئے، اب ہم جنتی ہیں. تو یہ تکبر ان میں پیدا ہوا اور یہ علامت ہے کس کی؟ ینقص کی. اور جو آدمی صحیح ذکر کرتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ حریص علی المؤمنین، اسے فکر رہتی ہے عوام الناس کی کہ وہ بھی کیسے آمادہ ہوں. یہ آپ کا سوال کام آئے گا لوگوں کے، تو کوشش کریں صرف ذکر والوں کی طرف نہ دیکھیں. جی اسی لیے قرآن کا جو ہے ہاں یعنی ایسا ذکر کہا گیا. جی جی سب سے اچھا جو ذکر ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. جی یہ جو ایمان کیا جاتا ہے گناہ کے وقت، وہ گناہ کبیرہ کے وقت ایمان، ہاں سر، جی گناہ کبیرہ کے وقت. جی تو اس کی جو فرا ہے، جیسے ابھی آدمی اگر زنا کرے گا تو اس کا ایمان نکالا جائے گا. جی لیکن اگر وہ آنکھوں سے کر رہا ہے، کانوں سے کر رہا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ کمی ہوگی، ایمان کی تازگی میں کمی ہوگی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ نے جو سوال کیا نا، اور ایک مثال. ایک خاتون 8 دن نماز نہیں پڑھتی مہینے میں، اور دوسری خاتون نماز پڑھ رہی ہے. اس خاتون سے جا کے پوچھو جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ اپنے آپ میں کیسی قدرت محسوس کرتی ہے. وہ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کب پاک اور نماز پڑھنے لگے. دیکھیں نا، محسوس کرتی ہے نا. یہ مثال بھی اچھی ہے. تو ایمان اگر اعمال اس کے بند ہو جائیں، موقوف ہو جائیں، تو وہ محسوس کرتا ہے. اچھا، دوسری چیز جو انہوں نے پوچھا ہے، کسی غیر محرم پہ آپ کی نگاہ پڑ جائے، آپ نیچے دیکھیں، فوراً آپ ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے، یزید. اور اگر آپ اسے دیکھتے رہیں ٹکٹکی باندھ کر، تو آپ میں جو کیفیت ہوگی ینقص. بہت اچھی مثال ہم نے بیان کر دی. انہوں نے سوال کیا تو پیش کر دیا، واضح ہوئی نا. اور کون سی مثال چاہیے؟ چلیے. ایک یہ آیت سے جی 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 ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ وَذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سارے، ٹھیک ہے نا. تو کیا جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ہے نا. آپ جب قرآن پڑھیں گے، لیکن افسوس ہے امت پر کہ قرآن پڑھتے نہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ہے نا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت نہیں جانتی، اکثریت نہیں سمجھتی. تو اکثریت کا ذکر ہے. تو یہ جہنم میں، بلکہ جہنم میں یہ اکثریت جائے گی. اور اکثریت کیسی؟ جہنم کہے گی حل من مزید. کیا کہے گی؟ اور تو ہمیں تو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا شمار اس کثرت میں نہ ہو. ہم امت محمدیہ والے ہیں، مگر یہ کب ہوگا؟ تو آپ کا سوال بہت اچھا، اور عبرت کے لیے ہم دعا کریں، کوشش کریں کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو. جی ہاں، وہ تو جی ہاں، ہاں وہ تو جی
ہاں وہ جو بے خبر ہوں گے تو بے خبر میں دونوں ہیں، انس اور جن بھی. جی ہاں جی 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 ان سے بھی لیا گیا، لیکن یہاں ذکر صرف ہمارا ہے، صرف ہمارا ہے. جی چلیے اتنا کافی.